امت مسلمہ کی ذبح حالی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم فلسطینی مسلمانوں سے شرمندہ ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر غیر مسلموں پر اعتماد کیا، ہم نے ان کو اپنے راز بتائے، ہم نے ان کو اپنے قریب کیا، ہم نے اپنے اڈے ان کو دیے، ہم نے ان سے مدد لی. آج وہ مدد ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمان کلمہ گو مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے. اور صرف پاکستان کی بات نہیں، یہ سارے اسلامی ممالک اس وقت یہود و نصارہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کے حکم کی صریح مخالفت کی ہے. اور ویسے بھی یاد رکھیں، انفرادی طور پر یہ تو ایک اجتماعی معاملہ ہے، انفرادی طور پر بھی جس معاشرے کی تربیت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے معاشرہ تشکیل پایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کی جس طرح تربیت کی، وہ یہ ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی قائم کر رہا ہے. اس کا دوست دیندار ہے یا بے دین ہے، اس کا دوست صاحب ایمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے، اس کا دوست نمازی ہے یا بے نمازی ہے، اس کا دوست کیا اللہ سے ڈرنے والا ہے یا اللہ سے کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، کیا اس کا دوست شرابی اور زانی تو نہیں ہے، اس کا دوست کوئی بدکار تو نہیں ہے. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ انسان کو اسی طرف لے جاتا ہے جس سے وہ دوستی قائم کرتا ہے. اس لیے فرمایا: صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند. اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اس لیے سچے آدمی کے ساتھ، نیک آدمی کے ساتھ، نمازی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس سے دوستی قائم کرنی چاہیے. نمازی سے دوستی ہوگی تو بندہ نمازی بن جائے گا، قاری سے دوستی ہوگی تو بندہ قاری قرآن بن جائے گا، اگر بے نمازی سے دوستی ہوگی تو بے نمازی بن جائے گا. تو اس لیے ہمیں انفرادی طور پر بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اجتماعی طور پر اللہ کے اس فرمان کو، قرآن کی اس آیت کو، آیت نمبر 117 آل عمران کی، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا الآیات ان کنتم تعقلون قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. کہ ایمان والو، غیر مسلم لوگوں کو اور اپنے صاحب ایمان لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدان نہ بناؤ، ہم راز نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، فساد میں مبتلا کر دیں گے. ایک بغض وہ ہے جو ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک بغض انہوں نے سینے میں چھپا رکھا ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اسی کی آگے دوسری آیت میں فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی، فرمایا خبردار تم یہ ہو، یعنی کہ تمہاری یہ عادت ہے کہ تحبونہم، تم پسند کرتے ہو ان کو، محبت کرتے ہو ان سے، دل ہی محبت کرتے ہو، دل سے چاہتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، ساری کتابوں کو مانتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں، انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں، اور قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرمائیے، فرمایا کہ محبوب آپ فرمائیے کہ تم مر جاؤ اس حسرت سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ صاحب ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ اندر سے اور باہر سے ایک طرح کا ہوتا ہے، وہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اسے نبھاتا ہے، کسی سے اگر وہ تعلق استوار کرتا ہے تو صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کا تعلق جو ہے یہ دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم جب ان سے ملتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو تو دل کی گہرائیوں سے کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے پسند نہیں کرتے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی بے ایمان ہے، غیر مسلم ہے تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے، کوئی بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، کوئی دین کا باغی ہے تو دیندار بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ زیادہ تمنا رہتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھے، صاحب ایمان ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم انہیں پسند کرتے ہو اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ایک مطلب یہ ہے کہ ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کو مانتے ہو، سب پر ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ جو غیر مسلم ہے، بالخصوص یہود نصارہ، یہودی یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ اپنی مرضی کی بات تو نکال لیتے ہیں لیکن جو ان کے خلاف ہو اسے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ کتاب کے بعض کو مان لیتے ہیں جو ان کی مرضی کی ہو، اور جو ان کی مرضی کی نہ ہو تو اسے نکال دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب یہ تم سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور پہلے پارے میں بھی فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں تو پھر
یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں سے جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. یہاں فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کہ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو اتنے عروج کیسے مل گیا، انہیں اتنی عزت کیسے مل گئی، یہ اتنا کامیاب کیسے ہو گئے، یہ اتنا جو ہے عروج کیسے حاصل کر لیا انہوں نے، یہ ایٹمی پاور کیسے بن گئے. یہ پھر الگ ہوتے تو انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے. فرمایا محبوب کل کہہ دو ان سے موتو بغیظکم، اسی طرح اپنے غصے میں جل جل کر مرو، تم مرتے رہو گے. خالق کائنات مسلمانوں کی شان اور عزت میں بلندی عطا کرتا رہے گا، مسلمانوں کو اضافہ کرتے رہے گا، اور تم اسی طرح جل جل کر مرتے رہو گے. مسلمان سے زیادہ عزت والی کوئی قوم نہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی عزت کو خود خاک میں ملا دیا، ہم نے اپنی عزت کو خود جو ہے خراب کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے اور ہمیں بہت سارے معاملات میں ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ فقط ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کی، ہم نے دین سے دغا کیا، ہم نے دین سے وفاداری نہیں کی، ہم نے اسلام کو صحیح طرح مانا نہیں، اسلام پر ہم عمل پیرا نہ ہوئے. تو آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج بھی جو اسلام پر حقیقی معنوں میں قائم ہے اور جنہوں نے امریکہ کو سپر پاور نہیں مانا، وہ اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں، وہ بغیر ایٹم کے اور بغیر جدید اسلحے کے ان یہودیوں کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں. پوری ملت غیر مسلم حیرت میں مبتلا ہے کہ اسلحہ ہمارے پاس ہے، ٹینک ہمارے پاس ہیں، جدید ٹینک ہمارے پاس ہیں، اور دن بدن تباہ ہو رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اور وہ ان کے جو ہے جہاں خبریں دی جاتی ہیں ان کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں، ان کے فوجی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لوگوں سے مقابلہ نہیں، انسانوں سے مقابلہ نہیں، بلکہ ایسی مخلوق سے مقابلہ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی اور ہمارے ٹینک تباہ کر دیتی ہے. انہوں نے ایک جدید ٹینک بنایا جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ جسے کوئی دنیا کی طاقت تباہ نہیں کر سکتی. سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی مجاہدوں نے وہ تباہ کر دیے. کیا وجہ ہے؟ وجہ فقط یہی ہے کہ جس کی اللہ پر جس کا بھروسہ ہو، جو اللہ پر توکل کرے، اللہ پر جو یقین کامل رکھے، تو پھر ایسی قوم کو رب کائنات رسوا نہیں ہونے دیتا.